نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب المزارعات بالشطر ونحوه، مزارعت کرنا بالشطر نصف پر، آدھے حصے پر، ونحوه اور اسی طرح یعنی آدھے سے کم یا زیادہ پر. وقال قیس بن مسلم عن ابی جعفر قال، ابو جعفر کہتے ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں یہ امام محمد باقر ہیں اور یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں. قال کہتے ہیں ما بالمدینۃ اہل بیت ہجرۃ، نہ تھا مدینہ میں کوئی بھی مہاجر گھرانہ، بیتن ہجرتن یعنی مہاجروں کا گھر، الا مگر وہ یزرعون کاشتکاری کرتے تھے، علی الثلث ایک تہائی پر، والربع اور چوتھائی پر. یعنی بٹائی کا جو کانسیپٹ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا. مزارعت آپ کے دور میں ہوتی تھی اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ خاص طور پر جو مہاجرین گئے تھے یہ لوگ کام کیا کرتے تھے کن کے کھیتوں میں؟ انصار کے. انصار جو تھے وہ بیسیکلی تجارت پیشہ اور زراعت پیشہ تھے، زمینوں والے لوگ تھے. تو جو مہاجرین گئے تھے تو ان کے پاس نہ تو کوئی تجارت تھی اور نہ ہی کوئی زمینیں تھی، تو بعض صحابہ کرام جو تھے جو تجارت میں دلچسپی لیتے تھے وہ تجارت کی طرف نکل گئے، اور جو لوگ زمین کاشتکاری میں مہارت رکھتے تھے یا اس کا شوق رکھتے تھے انہوں نے انصار کی زمینوں پر کام کرنا شروع کر دیا. اور کام کرنے کے لیے اس کی جزا کیا ہوتی تھی، کام کرنے پر ان کو ملتا کیا تھا کام کرنے والوں کو؟ تو وہ یہی ہوتا تھا کہ بعض اوقات نصف پر اور بعض اوقات اس سے کم و بیش پر. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بھی مہاجر گھرانہ ایسا نہ تھا مگر یہ کہ ایک تہائی اور چوتھائی کے اوپر وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، یعنی مالک کے ساتھ طے کر کے ایک تہائی یا 1/4 حصہ اس میں سے بطور اجرت لیا کرتے تھے، اور یہ پہلے سے ہی طے ہو جاتا تھا. وزارع علی، اور مزارت کی کس کس نے؟ حضرت علی نے، وسعد بن مالک، و عبداللہ بن مسعود، و عمر بن عبد العزیز، والقاسم، و عروۃ، و آل ابی بکر، و آل عمر، و آل علی، و ابن سیرین، ان تمام لوگوں نے مزارت کی. وقال عبد الرحمن بن الاسود، اور عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کنت اشارک عبد الرحمن بن یزید فی الزرع، کہ میں مشارکت کرتا تھا عبد الرحمن بن یزید کی کھیتی میں، یعنی ان کے زمین پر. مزارت کا پھر وہی مفہوم یاد رکھیں، نہیں بٹائی یعنی حصے پہ کام کرنا. وعامل عمر الناس علی ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بٹائی کی، عاملہ کام کیا، اللہ اس شرط پر، کیا شرط طے کی؟ ان جاء عمر، اگر لایا عمر، بالبذر بیج، من عنده اپنے پاس سے، فلہ الشطر تو اس کو آدھا ملے گا. مثلا ایک شخص کی زمین ہو گئی اور دوسرا شخص اس کے اوپر محنت کر رہا ہے یا بیج ڈال رہا ہے، گویا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکاری میں کیا طے کرتے تھے کہ بیج اگر میں لا کے بوؤں گا، زمین تمہاری ہوگی، تو اس کے بعد جو پیداوار آئے گی اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا. تو یہ ایک معروف شرط تھی جس کو مالک نے تسلیم کیا اور اس پر معاملہ طے پا گیا. وَإِن جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا، اور اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیج ڈالیں گے تو ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہ صرف عمر کے لیے خاص نہیں تھا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی. وقال الحسن، اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان تکون الارض لأحدهما، کہ ہو زمین ان میں سے کسی ایک کی، یعنی ملکیت، فینفقان جمیعا، پھر وہ اس پر خرچ کریں سب، یعنی مالک بھی اور مزارع جسے بولتے ہیں وہ بھی. فما خرج فهو بینہما، پھر جو کچھ اس زمین سے نکلے تو وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے، تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. ورأى ذلك الزہری، اور امام زہری کی بھی یہی رائے تھی. وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان یجتن القطن علی النصف، کہ چنی جائے روئی نصف پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کپاس اگتی ہے اور کپاس کی وہ پھٹی آ جاتی ہے تو اس کے بعد مالک تو اس ساری کو چن نہیں سکتا، تو عموماً کیا ہوتا ہے عورتیں چنتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی، اور عورتوں کو اس کی اجرت کیا دی جاتی ہے؟ اب تو معلوم نہیں 10واں حصہ ہوتا ہے یا 20واں ہوتا ہے، اور شاید یہ اس وجہ سے کہ وہ کپاس کی قیمتوں میں فرق آ گیا ہے. لیکن آج بھی جو معروف طریقے سے اور جائز طریقے سے اس میں سے حصہ نکال دیا جاتا ہے تو وہ درست ہے. بات اصل میں یہ بتانا مقصود ہے یہاں کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا گیا کہ کتنے % پر کام کیا جا سکتا ہے اور کتنے پر نہیں. بہت سی چیزیں اس سے بھی متعلق ہوں گی کہ زمین کس قسم کی ہے، پانی کا کیا انتظام ہے،
پھر اس کے بعد یہ کہ بیج کون ڈال رہا ہے، پھر اسی طرح یہ کہ اس پر سارا سال کس نے محنت کی، اور اسی طرح اگر کوئی مالک آدھ پر روئی چنواتا ہے تو مالک کی مرضی، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ یہ معروف شرائط میں سے ہے. وقال ابراہیم و ابن سیرین و عطا والحکم والزہری وقتادہ، یہ سارے حضرات کہتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں، ان یعطی الثوب بالثلث، کہ دے کپڑے کو، یعنی جو جلاحہ کپڑا بنتا ہے اس جلاحے کو کتنا، بالثلث تہائی حصہ، اب الربع یا چوتھائی حصہ. مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی جلاحے سے 100 میٹر کپڑا بنوایا تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ روپیہ پیسہ تو اتنا عام نہیں تھا. جس طرح ہمارے ہاں کرنسی، کوئی بھی کام جب ہم کرواتے ہیں تو اس کی کوئی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں یا اس کا کوئی عوض چکا دیتے ہیں یا مزدوری دے دیتے ہیں، تو اس دور میں بعض اوقات مزدوری جو ہوتی تھی اسی چیز میں سے نکالی جاتی تھی. مثلاً آپ دیکھیں کہ اب تک کئی جگہوں پر یہ طے پاتا ہے گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ وہ کام کریں گی اور اتنے روپے اور کھانا 2 وقت کا ان کا ہوگا. تو وہ جو کھانا پکاتے ہیں ان میں سے جو کھانا اس میں سے نکال کے ان کو دیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اجرت کا ایک حصہ قرار پاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ کپڑا طے پاتا ہے یا کوئی اور کموڈٹی جو ہے وہ طے پا سکتی ہے. تو یہاں پر بھی بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر جلاحے کو تہائی یا چوتھائی حصہ دے دیا جائے، 100 میں سے تہائی کیا ہوگا، جیسے 33 پوائنٹ سم تھنگ، اور چوتھائی کیا ہوگا 25%. تو اگر 100 میٹر اس نے کپڑا بنا ہے اور 25 میٹر اس کو دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. اس میں دراصل یہ مختلف پرسنٹیج جو آ رہی ہے یہ باہم دونوں فریقوں کے طے کرنے کی ہے، اور اس میں طے کس طرح کیا جائے گا، بالمعروف، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس میں کوئی ایک خاص، جیسے مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو آپ کو بتا دیے گی کہ 40واں حصہ آپ کو دینا ہے سونے میں سے، لیکن بکریوں اور اونٹوں وغیرہ کا پرسنٹیج مختلف ہے. اسی طرح زمین کا جو ہے، اگر بارانی علاقہ ہے تو اس میں جو خود بخود سیراب کرتی ہے زمین تو 10واں حصہ ہوگا، اور اگر خود کوئی شخص اپنی محنت سے سیراب کرتا ہے تو اس کا 20واں حصہ عشر نکالنا ہوگا. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ سونے، چاندی، بھیڑ بکریوں، اونٹوں، زمین کے مختلف حصوں پر جو صدقہ خیرات نکالا جاتا ہے اس کی بھی پرسنٹیج مختلف ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جو اجرت یا محنت کے طور پر کسی شخص کو کھیت میں سے یا کسی اور چیز کی تیاری میں سے کچھ حصہ دیا جائے گا تو وہ ان اصول و ضوابط یا معروف جو عام سوسائٹی کا ایک طور طریقہ ہے اس کے مطابق. مثلاً آپ کسی سے کپڑا کڑھواتے ہیں تو کڑھائی کی اجرت آپ کتنی دیتے ہیں؟ اگر آپ ملتان یا بہاولپور میں جا کے کڑھائی کرائیں گے تو اس کی کچھ اور دیں گے، اگر یہاں آپ کسی سے کام کرائیں گے تو کچھ اور دیں گے. تو مختلف علاقوں کے اپنے اپنے ریٹس ہوتے ہیں، تو جو کسی بھی علاقے کا لوکل ریٹ ہے اس کے مطابق اجرت باہم دونوں فریق آپس میں طے کر سکتے ہیں اور اس میں حرج نہیں. وقال معمر، اور معمر کہتے ہیں لا بأس ان تكون الماشیۃ علی الثلث والربع الى اجل مسمى، کہ جانور جو ہیں ان کو بھی تہائی یا چوتھائی پر ایک مقرر مدت تک کے لیے کمائی پر دیا جا سکتا ہے. مثلاً اگر کسی شخص کا اونٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ اونٹ لے جائیں اور اس کو بار برداری کا کام اس سے لیں، 1 سال کے لیے میں دے رہا ہوں اور اس میں سے جو اس کی کمائی ہوگی اس میں سے تیسرا یا چوتھا حصہ میرا ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ کیا ہے، دراصل ایک طرح سے کرائے پر دینا بھی، اور اسی سے پھر کیا ہے، جیسے مکان وغیرہ کرائے پر دیا جاتا ہے تو یہ سود میں شامل نہیں ہوتا، یہ ایک طرح سے اجرت ہوتی ہے جو لینا جائز ہے. یعنی روپے پر روپیہ لینا تو جائز نہیں، لیکن کسی سامان ضرورت یا کسی بھی جانور یا زمین کے اوپر جو محنت یا کام کیا جاتا ہے تو اس کا عوض لینا جو ہے وہ جائز ہے. آگے ہے حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاس عن عبید اللہ عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل خیبر. اب یہاں پر ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ بٹائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، اور وہ کیا تھی، یہود خیبر کے ساتھ کی تھی، خیبر کی زمینوں پر. عامل خیبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر پر، بشطر ما یخرج منہا، نصف کے ساتھ جو اس میں سے نکلے، من ثمر او زرع، پھل میں سے یا کھیت میں سے، یعنی عام اناج وغیرہ میں سے جو کچھ نکلے. فکان یعطی ازواجہ مئۃ وسق، اور اس زمین کی آمدن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بطور نان نفقہ کے کیا دیا کرتے تھے، مئۃ وسق، 100 وسق، یعنی وہ ان کو دے دیا کرتے. اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے، ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شوہر اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ بیوی کو اس کی ضروریات اپنی مرضی سے پوری کرنے کے لیے دے سکتا ہے اور دینا چاہیے.
یہ نفقہ میں آتا ہے. ہمارے یہاں تو لکھوایا جاتا ہے نکاح ناموں میں اور وہ جو فساد کا بھی سبب بنتا ہے، لیکن میاں بیوی کا تعلق کوئی صرف قانونی تعلق نہیں ہوتا ہے. بہت ساری باتیں لکھت پڑھت میں آئے بغیر بھی طے پا جاتی ہیں اور وہی زیادہ بہتر ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر جا کے آپ یہ حدیث کوٹ کر کے کہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 وسق دیتے تھے لہٰذا ہمارا بھی کوئی حصہ مقرر کر دیا جائے. 80 وسق تمر، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ 80 وسق کھجور ہوتی تھی، و20 وسق شعیر، اور 20 وسق اناج. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے ہاں کھجور زیادہ استعمال ہوتی تھی اور روٹی پکانے کا کام کم ہوتا تھا. وقسم عمر خیبر، اور تقسیم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو. فخیر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اختیار دیا ازواج مطہرات کو، ان یقطع لہن من الماء والارض، کہ حصہ دے دیا جائے ان کو پانی اور زمین کا، او یمدی لہن، یا ان کو اس کی پیداوار دی جائے. فمنہن من اختار الارض، تو بعض ازواج مطہرات نے زمین لینا پسند کی. ومنہن من اختار الوسق، اور بعض ازواج مطہرات نے اس کی آمدنی لینا ہی پسند کی. وکانت عائشہ تو اختارت الارض، اور حضرت عائشہ نے زمین لینا پسند کیا. لیکن یہ ساری جو حدیث ہے اس سے مراد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر کے ساتھ نصف پر مزارت کی. باب اذا لم یشترط السنین فی المزارعات، جب نہ شرط رکھے سالوں کی مزارات میں. یعنی عموماً تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی زمین دیتے ہیں بٹائی پر، آدھ پر، نصف پر، تو اس صورت میں ٹائم پیریڈ بھی طے کرتے ہیں کہ جی 1 سال کے لیے دے رہے ہیں یا 6 ماہ کے لیے دے رہے ہیں. لیکن اگر بعض حالات میں وہ مدت متعین نہ کی جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج تو نہیں، تو اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے. اور پھر اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، تو اس میں یہ ہے کہ حدیث دیکھتے ہیں کہ کیا کہتی ہے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا. کس پر؟ ما یخرج منہا، جو ان زمینوں سے نکلتا تھا، من ثمر، پھل میں سے، او زرع، یا کھیت میں سے، یعنی بغیر وقت کے تعین کے. اسی لیے بعد میں حضرت عمر نے ان کو نکال دیا تھا. یعنی جب آپ نے معاملہ کیا تو یہ نہیں کہا یہود کو کہ ہم اتنے سال کی لیز پر دے رہے ہیں تم کو، بلکہ ایک عام سی بات تھی. باب حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو قلت لطاؤوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنه. حضرت عمرو کہتے ہیں میں نے طاؤوس سے کہا لو تركت المخابرة، اگر تم بٹائی چھوڑ دو. یہ مخابرہ اور مزارعہ ہم معنی لفظ ہیں، اس لیے یہاں کنفیوژن نہ کوئی پیدا ہو. اور بعض نے کہا کہ مزارت کیا ہے؟ مزارت اس وقت ہے کہ جب مالک زمین بیج دے، لیکن اگر بیج وہ ڈال رہا ہے جو کام کر رہا ہے تو وہ مخابرت ہوگی. یہ تھوڑا سا فرق ہے نصفی، لیکن مزارعت میں بیج کس کا؟ مالک کا، اور مخابرت میں کام کرنے والے کا. آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں ہمارے تو کام کی نہیں اور کوئی فائدہ نہیں اور پڑھ کے ایسی وقت ضائع ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز پڑھی ہوئی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کسی بھی وقت کام آ جاتی. مجھے خود پیداوار کی اور اس قسم کی باتیں پڑھنا کبھی بھی پسند نہیں رہا، اور جب کبھی بھی پڑھی تو بس صرف ٹالنے کے لیے کہ اب جیسے آپ کر رہے ہیں کہ اب سر پہ پڑ گئی تو کر لیتے ہیں. کل ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک خاتون میرے پاس آئی اور میرا شانہ پکڑ کے مجھے کہتی ہے اچھا مجھے 2 مسئلے بتا دیں. اور دونوں مسائل جو تھے وہ پیداوار کے بارے میں تھے کہ میری زمین ہے اور اس میں سے مجھے عشر نکالنا ہوتا ہے تو مجھے کتنا نکالنا چاہیے. اب اس میں اس کا سوال بہت دلچسپ ہے. کہتی کہ وہ زمین میں نے کسی کو کام پر دی ہوئی ہے، یعنی بٹائی پر، یہ مزارت پر، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کل پیداوار میں سے مجھ کو دینا ہوگا یا اس حصے میں سے جو میرے پاس آ رہا ہے، کیونکہ زمین کی مالک ہی عورت ہے. لہٰذا اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ چونکہ نام میرے ہے زمین، اس لیے جو کچھ زمین اگاتی ہے کیا اس سارے میں سے مجھے عشر دینا ہوگا یا آدھے میں سے دینا ہوگا جو حصہ مجھے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر میں کہتی کہ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہ کچھ پڑھا نہ سنا ہے، یعنی ایک موقع تھا اجر کمانے کا، وہ میں ضائع کر دیتی. تو علم کبھی ضائع نہیں ہوتا. آپ کو کیا معلوم کہ آپ نے یہاں سے نکل کر کہاں کہاں جانا ہے اور کہاں کہاں آپ کو کیا سوال اور کیا مسائل دل پیش ہوں گے. تو اس لیے اگر ایک بات پتا ہو اور اللہ آپ کے ذہن میں اسے ڈال دے یا سمجھ بھی ڈال دے اس کی، تو شاید آپ کسی کی کسی مشکل وقت میں مدد کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں میں اس قدر جہالت ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ایک طرف بھوکے لوگ مر رہے ہیں اور دوسری طرف زمیندار جو ہیں ان کو ان مسائل کا نہیں پتا، وہ آمدنی میں سے کچھ بھی نہیں دیتے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال عمرو قلت لطاؤوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنه.
عمر نے طاؤس سے کہا کہ یہ مزارت کچھ جائز نہیں. اس دور میں بھی یہ لوگوں کے درمیان کنفیوژن تھی کچھ احادیث کی وجہ سے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ناجائز شرائط پر آپ نے منع کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ کیا کرو. کیوں نہ کیا کرو؟ فإنہم یزعمون، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. قال، تو انہوں نے کہا، ای عمرو، اے عمر، انی اعطیہم واعینہم، کہ میں انہیں زمین دیتا ہوں اور ان کی مدد بھی کرتا ہوں، جیسے بیج بھی ڈالتا ہوں اس میں. وان اعلمہم اخبرنی، اور ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے نے مجھ کو خبر دی ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی انہوں نے جب منع کیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسا کرتا ہوں اور اس کام پر مدد بھی کرتا ہوں یا اس رائے کو سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ خبر رکھنے والے نے مجھے بتایا ہے. اور کون تھا وہ خبر رکھنے والا، علم رکھنے والا؟ ابن عباس. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ینہ عنہ، اس سے نہیں روکا، ولکن قال، لیکن آپ نے فرمایا تھا، ان یمنح احدکم اخاہ، کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو عطا کر دے، خیر لہ، بہتر ہے اس سے، من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کہ لے اس پر معلوم محصول یا ٹیکس یا اس کے اوپر اس کی آمدنی. یعنی ایک طرف آپ نے وہ احادیث پڑھی جس میں بٹائی کا ذکر ملتا ہے اور صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کا طرز عمل، اور دوسری طرف اب یہ روایت آتی ہے کہ جس میں ایک شخص دوسرے کو منع کر رہا ہے کہ یہ کرنا ناجائز ہے کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ درست نہیں. اس پر وہ دلیل لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی شخص کو مفت میں زمین دے کر اس سے فائدہ اٹھانے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور حقیقت ہے کہ ثواب کا کام ہے. آپ کی زمین ڈھیروں بیکار پڑی. ہمارے آپ دیکھیں جن لوگوں کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں ان میں سے بعض لوگوں کے پاس تو اتنی جاگیریں ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں کہاں کہاں، اور ان میں سے بہت سارا حصہ بالکل بے آباد اور ویران بنجر پڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف خلق خدا بھوکی مر رہی ہے، یہ بیکار گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف زمین بیکار پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین انسان کے استعمال کے لیے پیدا کی، اور یہ عقل اور یہ ہاتھ بھی استعمال کے لیے پیدا کیے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھنے کو نہیں دیے. تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگ کام کریں اور اس میں سے فائدہ اٹھائیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینے والے بھی بے خبر ہیں اور لینے والے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کا حال اللہ بھی نہیں بدلتا اور ان کی مستقبل کی اصلاح نہیں فرماتا. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک شخص خود اس کے پاس بہت کچھ ہے اور ایک زمین کا حصہ فالتو پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ وہ کیا کرے، بجائے اس کے کہ اس پر کسی سے مزید اور پیسہ لے، وہ کسی کو کام کرنے کے لیے دے دے. ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے، اور وہ احادیث آگے آئیں گی جس کو وہیں پر پڑھیں گے، کہ جھگڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسی مزارت کی وجہ سے حصے پر. اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اشتراک ہوتا ہے، جہاں بھی چیزیں مشترک ہوتی ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ تو جھگڑا ہوتا ہے. یہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، کہ بہت سے مل جل کر کام کرنے والے بعض ان میں سے بعض پر بغاوت کر ہی ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہو ہی جاتی ہے. یہ بڑی نارمل سی بات ہے، کوئی انوکھی یا چنبھے کی بات نہیں، کیونکہ کسی بھی چیز میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ لڑتے ہوئے آئے، اور آپ نے ان کی لڑائی دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی طرح لڑتے ہو تو بہتر ہے کہ کھیتوں کو کرائے پر دینے کی بجائے ایسے ہی دے دیا کرو، لوگ اس پر کام کریں اور کچھ فائدہ اٹھائیں. تو اس جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے آپ نے اس سے منع کیا. اور کچھ دوسری روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ ایسی شرائط یا ایسا طریقہ جس میں کسی بھی فریق پر ظلم ہو یا کسی بھی شخص کا حق مارا جاتا ہو، تو ایسی مزارت جو ہے وہ جائز نہیں. لیکن جہاں پر ایک شخص خود بھی کام نہیں کر سکتا اور زمین بھی اس کی بیکار پڑی، اور دیتا اس لیے نہیں کسی کو کہ ثواب کے لیے دے گا اور وہ اس پہ مالک بن بیٹھے گا، تو اس صورت میں پھر کیا ہے، بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو آدھ پر دے دے، لیکن معروف شرائط کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں پرنسپلز تو طے کر دیے گئے، اگر بعد کے لوگ مل بیٹھ کر اس پر کوئی طریقہ کار، ایک اصول، ضابطہ، قانون وضع کر لیں اور اس پالیسی اور قانون کے مطابق ان معاملات کا لین دین کیا جائے، تو پھر جھگڑے کا بھی احتمال کم سے کم رہ جاتا ہے. باب المزارعۃ مع الیہود، یہود کے ساتھ مزارت کرنا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو کی ہی جا سکتی، کیا غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عبید الله عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى خیبر اليہود الا ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیا، آدھ پر ان کو زمین دی
اللہ اس شرط پر ان یعملوہا کہ اس میں کام کریں گے وہ یزرعوہا اور کھیتی باڑی کریں گے، ولہم اور ان کو کیا ملے گا اجرت میں، شطر ما یخرج منہا نصف جو زمین سے نکلے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے یہود سے بھی یا غیر مسلموں سے بھی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعۃ، مزارعت میں کون سی شرطیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا ابن عيينة ان يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں سب سے زیادہ کھیتیوں کے مالک تھے. پیچھے مزدرعن کا لفظ ہے یا حقلن کا لفظ ہے، ہمانہ لفظ ہے. وکان احدنا یکری ارضہ. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کثرت کا ذکر کرتے ہیں نا، اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر اتنی زیادہ زمین ہے کہ وہ ساری خود جوت نہیں سکتا یا اس میں کام نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ کار کیا ہے کہ اسے دوسروں کو کام کرنے کے لیے دے دے. تو یہ جو بار بار آتا ہے نا کہ کننا اکثر اہل المدینۃ حقلا، اس میں حکمت یہی ہے کہ ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں. وکان احدنا یکری ارضہ، تو ہم میں سے کوئی اپنی زمین کرائے پر دیتا، فیقول تو کہتا ہذہ القطعۃ لی وہذہ لک، کہ یہ ٹکڑا اس میں سے میرے نام ہے اور یہ تمہارے نام، کام کرو، اس حصے کی پیداوار میں لوں گا، اس دوسرے کی تم لینا. فربما اخرجت ذہ ولم تخرج ذہ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ٹکڑے زمین پر پیداوار ہوتی اور دوسرے پر نہ ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کھیت جو تم دیکھتے ہو کیا بھلا یہ تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یا اس کے اگانے والے ہم ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان تو اپنی سی صرف کوشش ہی کر سکتا ہے. جہاں تک کھیتی باڑی کا معاملہ ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی اس میں برکت ڈال کے اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ زمین کچھ پیدا کر سکے. تو اس لیے یہ شرط مزارعت میں بالکل ناجائز اور غلط ہے کہ کسی زمین کا حصہ مقرر کر کے، جیسے اس کمرے کی مثال دی تھی کہ آدھا آدھا کر کے، یعنی زمین کو آدھا کرنے کی اجازت نہیں، پیداوار کو آدھا لینے کی اجازت ہے. یعنی پوری زمین پر جو مجموعی پیداوار ہے اس کو بانٹنے کی اجازت ہے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ان کو روکا تھا. یعنی جو ممانعت کی احادیث ہے وہ اسباب پر مبنی ہے. باب اذا زرع بمال قوم بغیر اذنہم وکان فی ذلک صلاح لہم، جب کوئی شخص اگائے بمال قوم، کسی قوم کے مال میں، یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ کسی کا پیسہ انویسٹ کر دے یا کسی کی زمین میں کچھ اگا دے، بغیر اذنہم، ان کی اجازت کے بغیر. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ دیکھتے ہیں کہ سال بھر کے لیے باہر چلا گیا ہے اور پیچھے اس کی زمین ہے کہ ویران پڑی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ایک زمین ہے بیکار پڑی ہے، چلے میں اس میں محنت کرتا ہوں، کچھ اگا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، کچھ اگائے گا، اور وہ ایسا کر لیتا ہے. اور اس سے اس کا مقصود اس کی زمین کو خراب کرنا نہ ہو بلکہ اس شخص کے فائدے کے لیے ہو، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اور یہ حدیث بارہا گزر چکی ہے، اس لیے اس میں تیزی سے اسکپ کروں گی میں اس کو. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو دمرۃ حدثنا موسى بن عقبۃ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فأووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي اسقيهما قبل بني واني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى امسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت احلب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتداغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها
فلما فقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرست عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله. قال ابو عبد الله وقال اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ النافع فسعیت. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. پہلے دور میں حدیث پڑھنے کا رواج اسی طرح تھا کہ عربی عبارت پڑھی جاتی تھی، سامعین سب عربی سمجھتے تھے، اور جو احادیث بار بار ریپیٹ ہوتی تھی ان کو اسی طرح صرف گزر جاتے تھے، اور اسی لیے ان کا کتاب جلدی ختم ہو جاتی تھی ہماری نسبت. بعض اوقات استاد پڑھتا تھا اور بعض اوقات طالب علم پڑھتے تھے. اور اب مشکل ایک اور بھی ہے کہ طالب علموں میں کوئی جرأت کم کرتا ہے پڑھنے کی، اس ڈر سے کہ زبر زیر پہ فرق نہ پڑے. لیکن میں چاہوں گی کہ آخری حصے کو کچھ نہ کچھ ہم اس پچھلی سنت کو ریوائیو کریں، اور آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ریڈ کریں اس کو. اس لیے اس کام کو بیکار نہ سمجھیں کہ جب میں اس کی ریڈنگ کروں کہ یہ کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو تو صرف مطلب سے غرض ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو دہرانا بھی باعث برکت ہوتا ہے، اور ان کو اپنی زبان سے گزارنا بھی باعث ثواب ہوتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے اتباع کا بھی تقاضا ہے. اتباع کیا ہے؟ کسی کو فالو کرنا. تو جو آپ نے کہا اس کو اسی طرح کہنا جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے. سارا اتباع تو نہیں لیکن ایک حصہ ہے. بہرحال آخری حصے میں وہ مفہوم آتا ہے جو اس باب میں امام بخاری دینا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے کھیت میں انسان کچھ کام کر دے یا کسی کے مال کو انویسٹ کر دے اس کے فائدے کے لیے، تو اس کا جو نفع ہے وہ پھر مالک کو جائے گا اور اس کو دیا جا سکتا ہے، اور ایسے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نیت اس کی بھلائی مقصود ہو، خود اس میں سے کچھ مفاد وابستہ نہ ہو. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس سے اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے. آپ کی سمجھ میں آیا اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو بیکار نہ چھوڑا جائے، کسی بھی روپے پیسے کو صرف بینک میں نہ ڈال دیا جائے، بلکہ اس سے کام کیا جائے، اسے آگے مزید بڑھایا جائے. ہم خواتین انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو عموماً کیا کرتی ہیں؟ سونا خرید کر رکھ چھوڑتے ہیں. وہ خریدا ہوا سونا، پڑا ہوا سونا، وہ ایک دل کی تسلی تو ضرور ہوگا، لیکن جب تک وہ سوسائٹی کے اندر نہیں آتا، معاشرے کے اندر نہیں آتا، تو دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور خود انسان بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ تو ایک الماری ہے، کسی کھانے کی زینت ہے، وہی اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا، باقی تو کسی کے کام کا نہیں وہ. لیکن اسلام میں مزاج کیا ہے کہ دولت کو سرکولیٹ کیا جائے اور صرف چند لوگوں کے پاس آ کر ٹھہر نہ جائے. دولت انسانی معاشرے کے اندر وہی حیثیت رکھتی ہے جس طرح ایک جسم کے اندر خون، اگر خون کسی بھی ایک حصے میں جم جائے یا رک جائے تو جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے میں دولت کہیں جمع ہو جائے، خواہ وہ کسی ایک بینک میں جمع ہو جائے یا پھر وہ کسی گھر میں ہی جمع ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ ختم ہوتی، تو کچھ لوگ جو ہیں اس سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے، محروم ہو جاتے. اور زکوٰۃ عائد کرنے کی بھی اصل وجہ یہی ہے جسے قرآن میں بھی بتایا گیا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف اغنیاء کے درمیان ہی نہ رہے بلکہ اس کا فلو اس سے نچلے طبقے کی طرف بھی ہو. یعنی اس چیز کو اگر جائز قرار دیا گیا کہ کسی کے مال میں یا کسی کی زمین میں کام کیا جائے تو وہ بھی شرط کے ساتھ کہ مالک کے فائدے کے لیے، اور جو کرنے والا ہے اس کو کیا ملے گا، کوئی حصہ اس کا طے نہیں کیا گیا یہاں کہ اس کو اتنا ملے گا، اس لیے کہ مالک نے اسے یہ تھوڑی کہا تھا تم کام کرو تو میں تم کو آدھا دوں گا. اس کو نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کے ہاں اجر ملے گا، کہ انسان جب کسی کی بھی غائبانہ طور پر فلاح و بہبود اور خیرخواہی کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ سے پاتا ہے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمسائے نے موٹر آن کی اور خود گھر سے بازار چلا گیا اور پیچھے پانی ہے کہ بہتا چلا جا رہا ہے، پانی بھی ظاہر ہے، بجلی بھی ظاہر ہے، اور موٹر جلنے کا بھی احتمال. تو ایسی صورت میں دوسرا دیکھ رہا ہے تو کہ یہ میرا گھر تھوڑی ہے، میری بلا سے بہتا پانی تو بہے نہیں. وہ پوچھے بغیر بھی آگے بڑھ کر اس کو اگر اس کی استطاعت میں ہے یا اسے نظر آ رہا ہے یا اس کی ریچ میں تو وہ کر سکتا ہے. اور ایسے پہ اس کو کیا ہو، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے دروازے پہ کہ ابھی مالک آتا ہے تو میں اس کی اجرت اتنی وصول کرتا ہوں یا اس سے کوئی شکریہ قبول کرتا ہوں. نہیں، اللہ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جزا دے گا. دوسری بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو اس کا صلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. اس وقت تک اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ خواہ آپ کو کسی سے جواباً کوئی صلہ بھی نہ ملے، لیکن آپ کسی کی خیر خواہی اس کے سامنے یا غائبانہ طور پر کر رہے ہیں تو اس پر بے فکر ہو جائیں، آپ کو جزا خود بخود پہنچنا شروع ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا جو معاملہ ہے یہ یک طرفہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کسی کے ساتھ بھی جب بھلائی کرتے ہیں تو لازماً اس کے نتیجے میں بھلائی آپ کو ملتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، آپ کو اس کا جواب نہ دے سکتا ہو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک بھلائی کا معیار پیدا کیا، ایک پیمانہ سیٹ کیا، یا ایک خیر کی روایت ڈالی. اور جب کوئی شخص کسی خیر کی روایت ڈالتا ہے تو اس معاشرے کے اندر خیر عام ہونے لگتا ہے، اور جب خیر عام ہونے لگتا ہے تو نتیجتاً اس شخص تک بھی وہ پہنچتا ہے جس نے اس کی ابتدا کی. مثلا کمرے میں گرمی تھی، ایک شخص نے پنکھا آن کیا، اب جب وہ ہوا چلے گی تو وہ کس کس تک پہنچے گی؟ صرف جو اس نے دوسروں کی گرمی دیکھ کر ان کے لیے آن کیا، یا اس کو خود بھی پہنچے گی؟ لازمی طور پر وہ بھی وہاں موجود ہے، وہ بھی اس کمرے میں موجود ہے. جب پنکھا چلے گا تو اس کو بھی ہوا لگے گی، حالانکہ اس نے بھلائی کس کی تھی؟ دوسرے کی تھی. اسی طرح انسان جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس میں اگر اپنا ذاتی مفاد کوئی نہ بھی ہو تب بھی دوسروں کے لیے جب انسان بھلائی کرتا ہے تو اللہ سے اجر تو ہر صورت میں ہے ہی ہے، لیکن معاشرہ بھی جنت کا نمونہ بننے لگتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جو خیر اور خوبی اور بھلائی پھیلتی ہے نتیجتاً انسان کے اپنے تک بھی اس کی چھینٹے پہنچتے. اسی طرح جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود اس میں گرتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے لیے نہیں کھودا ہوتا لیکن اس کو گرنا پڑتا ہے. تو جب ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو تو پتہ نہیں، وہ شاید اس کا روٹ ہی اس دن بدل جائے اس گڑھے میں گرنے کو، لیکن جس نے وہ کھودا ہو سکتا ہے وہ خود ہی بھول کے اس میں جا پڑے. تو اس لیے ہمیشہ بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ایون پلاننگ کے جو خیر بھلائی کا کام سامنے آتا ہے، اویلیبل ہے، میسر ہے، اسے فوری طور پر کر ڈالیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دینے پر قادر ہے. اور ایسے ہی لوگ معاشرے کا رخ پلٹتے ہیں جو حساب کتاب کے چکر میں پڑے رہے کہ اچھا اتنے گھنٹے کام کرنے کا مجھے ملے گا کیا، پہلے میں یہ طے کر لوں تو پھر میں خیر کروں گا. تو وہ پھر ایسا بدلہ بہت محدود ہوتا ہے، یہ اس کے ثمرات اور نتائج محدود ہوتے ہیں.